آپ ہاؤس ٹریڈنگ کریں گے, کالک بن کر آپ پاس کریں گے. اگر کوئی آدمی زنا کے ذریعے بچے کو جننے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ لوگ حقیقی لوگ تو نہیں ہے نا, یہ تو صابن کی ڈبیا پہ کھڑے, تھوڑا سا دھکا دے دیے چلے جائے گا. السلام علیکم ناظرین, آج JUI کے مفتی کفایت اللہ نے جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کی طرف سے جعلی ترامیم کی جانے والی کاوشوں پر بڑے سخت الفاظ استعمال کیے اور بڑی سخت مذمت کی, اور جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کی طرف سے کی جانے والی جعلی ترامیم کی کاوشوں کو اڑا کر رکھ دیا. اس پر نون لیگ کا چہلہ چونچا کرنے لگا, لیکن مفتی کفایت اللہ نے اس کا منہ وہیں پر بند کر دیا. آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں, پھر اس پر بات کرتے ہیں. اور طاہر خلیل سندھو صاحب, آپ کی قیادت جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد سے اب ترامیم لانے کی کوششیں کر رہی ہے, اور 3 ماہ ہو چکے ہیں, اور ابھی تک وہ جو اکثریت ہے مطلوبہ اس کا کچھ نہیں پتا, مسودے کا کچھ نہیں پتا, کب پیش کرنا ہے, تاریخ کیا ہوگی اس کا کچھ نہیں پتا. تو لگتا یہ ہے کہ حکومت اور حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں نا, وہ مکمل طور پہ اس وقت کنفیوز نظر آ رہی ہیں. ویسے آپ نے دیکھا ماضی میں کوئی اس طرح کی قانون سازی کی مثال موجود ہے, یہ بھی بتائیے گا. ویسے پارس میں آپ کو ایک اوپن بات بتاؤں, بس سب کا سب کو پتا ہے, اور بلکہ ہم سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتا ہے. دکھایا ہے, قبول نہیں تھا نا, لیکن نہیں, جس کو ہمیں بھی نہیں پتا. ہمارا اپنا یہ میرا پولیٹیکل پرسپشن یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہو جائے گی. میرا اپنا ایمان پتہ نہیں کیوں کہہ رہا ہے, کیونکہ اس میں ایسی بات ہی اب کوئی نہیں رہی. جو ان کا خوف تھا وہ ختم ہو گیا. ایک بات میں دوبارہ کہہ دوں, خوف کیا تھا ذرا میں بتاتا ہوں. ان کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی پرسن اسپیسیفک ہوگی, قوانین ہوگی. نہیں پتا ہے قاضی فائز صاحب کے بارے میں کہ آپ ان کو نام بنائیں یا واٹس ایور, لیکن ہم دیکھیں گے کہ کیا مطلب کب آتا ہے. اتنی کوئی جلدی نہیں ہے, لیکن ہماری کوشش ضرور ہے کہ 25 سے پہلے ہی آ جائے. بہرحال یہ پرسن سپیسیفک آپ لوگ کر رہے ہیں, ان کی تو کوشش ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. پرسن سپیسیفک آپ بتائیں کہ پرسن سپیسیفک ہم کو بات کرتے ہیں, ہم تو ایک دفعہ ان کا آج میں نے پہلی دفعہ آپ کے کہنے پہ نام لے دیا, وہ بھی آپ کا میں حکم نہیں ڈال سکا, ورنہ یہ تو بار بار یہی کہتے ہیں. کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں, یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ چیف جسٹس ہیں انہیں کوئی آئینی عہدہ آگے نہیں ملے گا, یا کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن نہیں ملے گی؟ نہیں کر سکتے نا, ایکسٹینشن نہیں ملے گی. تو پھر یہ دیکھیں نا, پرسن سپیسیفک ہو جاتا ہے. ایکسٹینشن نہیں ملے گی, یہ اس حد تک گارنٹی دے سکتا ہوں, لیکن آئینی عہدہ مل جائے گا, وہ مل سکتا ہے. جی مل سکتا ہے, وہ تو کسی کو بھی مل سکتا ہے جو بھی ایلیجیبل ہوگا. پرسن سپیسیفک پھر یہی ہوتا ہے نا, جس پہ جو ان کے اعتراضات ہیں. اگر آئینی عدالت کیوں, آپ سپریم کورٹ میں کوئی آئینی بینچ بنا دیں, جو کہ مولانا صاحب بھی تجویز دے رہے ہیں. نہیں, میں مولانا صاحب کی تجویز سے بصد احترام ڈس ایگری اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا, ایسے ہو نہیں سکتا. جتنا آپ ڈیلے کر رہے ہیں نا طاہر خلیل سندھو صاحب, یقین کریں کہ ایک تاثر اس سے یہ ابھر ہے کہ حکومت جو ہے وہ عدلیہ کو زیر کرنا چاہتی ہے, اور سپریم کورٹ کو آپ صرف اور صرف جو سول اور جو کرمنل مقدمات ہیں اس کی ایپلیٹ کورٹ بنانا چاہتے ہیں. نیت آپ کی ایسی ہو یا نہ ہو, لیکن تاثر یہی رہا ہے. پارس سے آج تک یہی ہوا ہے, جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہوا نا کہ جس پہ احسان کر اس کے شر سے بچو. ہوتا ہمیشہ ویسے یہی ہے کہ جس کو بناتے ہیں بعد میں وہی آپ کے قدم توڑ جو کھیڑتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, جو سیدھی سی بات ہے. آپ کیوں ایسے کرتے ہیں, پھر میرٹ پہ لایا کریں نا. میں نے تو ایک بات آپ کو بتائی ہے, نہیں میرٹ کو لائے نا, پھر یہ نہیں ہوگا. میرٹ پہ تو دیکھیں نا, بات دیکھیں اپنا وہ ٹھیک ہے, اگر میرٹ پہ چیز ہو تو بھی منصور صاحب میرٹ پہ آئیں گے نا, 175 کے تحت میرٹ پہ آئیں گے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کی ان باتوں پہ صرف چلیں, آپ پی ٹی آئی کی بات کریں یا کسی اور کی, یا JUI کی کریں, ان کو چھوڑ دیں. ملک بھر کے جو وکلا ہیں نا وہ بھی اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں, وہ بھی مان رہے ہیں. نہیں آپ دیکھ لیں, پنجاب بار کاؤنسل, بلوچستان, پشاور, سندھ وکلا تمام صحیح بات کر رہے ہیں. دیر آر 2 گروپس پارس, ایک آسما جہانگیر میں اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں, ایک حامد خان صاحب کا گروپ ہے. میرے لیے دونوں بہت کام ہے, قابل احترام ہے, ایک دنیا میں نہیں ہے. ایک ہے پنجاب بار کے صدر کی تقریر سنی تھی آپ؟ میں نے سنی ہے, بلوچستان کی بات خود میں پتہ ہے میرے بھائی کو, میرا تو وزار ہے, میرا تعلق ہی پنجاب سے ہے, میرا چیمبر. وہ ان ترامیم کو ختم کرنے کے لیے ان کی نہ ہو, اس کے لیے ریزولوشن پاس کی جا رہی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. یہ انڈیا میں کیوں نہیں ہے, ویسے ہم اس کی بڑی مثال دیتے ہیں, انگلینڈ میں کیوں نہیں ہے, انڈیا میں کیوں نہیں ہے یہ نہیں. لیکن انگلینڈ میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا ووٹ تقسیم نہ کیا جائے. انگلینڈ میں یہ بھی ہے, ادھر نہیں ہے کہ آپ کا اپنی پارٹی میں سے آپ اپنی پارٹی میں بندے کے وزیر اعظم میں تبادلہ آ سکتے ہیں. ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ؟ نہیں ہوتی نا, یہاں پر تو ہوتی ہے. میں یہ کب کہہ سکتا ہوں, آپ نمبر گیم کیسے پوری کریں گے مجھے بتائیں. الیکشن کمیشن ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بھی عمل درآمد نہیں کرا, قومی اسمبلی کے اسپیکر نے جو خط لکھا اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کر سکا, مخصوص نشستیں بھی ہوا میں معلق ہیں, JUIF کو بھی ابھی تک راضی نہیں آپ کر سکے ہیں, صرف ملاقاتیں چل رہی ہیں, جو چل رہا ہے. بصد احترام آئین کو اگر کرنا کسی نے امینڈمنٹ کرنی ہے, اگر ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی دین اونلی پارلیمنٹ کین. کوئی ایک طرف کی تو مان لے, کوئی ایک طرف کا تو فیصلہ کر لے نا, وہ تو دونوں طرف سے ہی بات نہیں. یہ پارس الیکشن کمیشن اس کا جواب دے سکتا ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب, اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا زبردست سٹینڈ لیا ہوا ہے, اس میں شک نہیں ہے سر, لیکن پھر بھی کچھ کنفیوژن جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی طرف سے دکھائی دیتی ہے, نظر آتی ہے. ایک طرف جو آئینی عدالت جس کی بات ہو رہی ہے آپ اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں, اور دوسری طرف پھر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ تجویز بھی دے رہے ہیں, یہ آئیڈیا ہے ان کا کہ جی ایک سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا دیا جائے جو آئینی مقدمات کو دیکھے. یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ویسے تضاد تو نہیں ہے,
آپ کو نظر آ رہا ہے جو چیز فائنل ہو جاتی ہے اس کے بعد اس پر رائے آتی ہے نا. اب آئینی عدالت آپ بھی کہہ رہی ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، اصل بات ہمارے ڈرافٹ کے اندر آ گئی ہے جی. ہم نے ڈرافٹ میں یہ کہا کہ عدالت نہیں بینچ. مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے میں بہت ساری جو وہ گتھیاں ہیں نا وہ سلجھ جاتی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت میں وقت ضائع نہ ہو سپریم کورٹ کا، ٹھیک ہے، تو آپ نے بینچ بنا دیا. یہ لوگ آئینی سنیں اور سول اور کرمنل بہت ساری جو مدالہ وہ مقدمے وہ سنیں، تعداد ججوں میں اضافہ ہو جائے گی. اور یہ کہ ہمیں جو خوف ہے کہ آئینی عدالت سے سپریم کورٹ، وہ کہتے ہیں نا، ایک شاعر کہتا ہے بلغ العلا نام رکھا تھا اس کو دیکھیے، اتنا بگاڑا یاروں نے بغلول لے لیا. اب بلغ العلا کو بغلول بنا کر جو پیش کیا جا رہا ہے اس کو سپریم کورٹ کو، وہ بھی نہیں ہوگا. آئینی عدالت بغلول ہے. میری یہ رائے ہے کہ تمام کے تمام لوگ یہ سوچیں کہ اب جو سپریم کورٹ ہے یہ آئین کے مطابق ہے یا ان کے خلاف ہے. جب یہ آئین کے مطابق ہے تو پھر آپ ایک اور آئینی عدالت لا کر کیا رہنا چاہتے ہیں؟ ہماری ایک پریشانی ہے، اگر طاہر صاحب وہ پریشانی حل کر دیں تو میں ابھی ان کو مان لوں. ہماری یہ پریشانی ہے کہ ایک ہی ادارہ ہے جہاں پر سینئر موسٹ کو میرٹ پر لیا جاتا ہے، آپ وہ بھی نہیں دیتے. اختیار کہاں جاتا ہے؟ اندھیرے میں جاتا ہے. نیچے کے ججز کو دیکھیں گے ہائی کورٹ والوں کو دیکھیں گے سپریم کورٹ والوں کو دیکھیں گے آئینی عدالت آئے گی 6 لوگوں کے ذریعے جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی. پارلیمانی کمیٹی کو مقرر کریں گے جناب شہباز شریف صاحب کو مقرر کریں گے، نہ میں اور نہ آپ کوئی اور. آپ نے خواجہ آصف کو سنا، وہ جو مولانا صاحب کی تجویز ہے نا، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ بے لذت والی بات ہوگی. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ بنا دیں تو آپ انہیں کیوں گناہ بے لذت کرنے پر نہیں مجبور کر رہے ہیں؟ چاہتے ہیں آصف اگر آپ بلا لیتے تو میں سمجھاتا. آتے نہیں، ہم بہت بلاتے ہیں. ہمارا طریقہ ہے سمجھانے کا. ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کو، میں کلیئر کر دوں، خواجہ آصف کہتے ہیں سوال نہ پوچھا کرے، بس آپ سنا کرے میری تقریر. ہاں خواجہ آصف مجبور ہے. وہ اب یہ باتیں اس کو وہ حالات کا جبر بتا رہی ہیں، ورنہ وہ یہ کہنے کی کوئی تک بھی نہیں ہے نا. ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ رہیں یا جائیں. اگر آپ نے آئینی عدالت کو یہاں پر پاس کر دیا تو آپ کے کچھ دن، اصلی یہ لوگ حقیقی لوگ تو نہیں ہے نا، یہ تو صابن کی ڈبیا پہ کھڑے، تھوڑا سا دھکا دے دیے چلے جائے گا. اس لیے وہ کہہ رہے کہ اگر آپ نے آئینی عدالت ترمیم منظور نہیں کی تو آپ کو جانا ہوگا. تو پھر خواجہ صاحب کیا بولے؟ وہی بولے جس کو بتایا. وہ میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے تو دوا ان سے سبھی لیتے ہیں. آپ کہاں بیٹھی ہے؟ اسلام آباد میں. بالکل غیر سیاسی لوگ ہیں، دوا ان سے سبھی لیتے ہیں. بہت سادہ ہے آپ کو بالکل پتہ نہیں. اچھا، یہ جو 63 کا فیصلہ آیا ہے مفتی صاحب، اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو پھر اتنی ضرورت نہیں رہے گی JUIF کی ان ترامیم کو پاس کرانے کے لیے؟ اور اگر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بجائے جو مخصوص نشستوں والا ہے، جو اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا، اس فیصلے کو قبول کر لیا، اس کو امپلیمنٹ کر دیا، پارلیمنٹ بل پاس ہے، تو بالکل ہی ضرورت نہیں رہے گی JUIF کی. نہیں ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی زنا کے ذریعے بچے کو جننے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ ہاں اسٹارٹنگ کریں گے، کالک مل کر آپ پاس کریں گے، آپ غیر صحت مند روایت لائیں گے، آپ بدنام ہو جائیں گے، آپ کی بدصورتی اور زیادہ ہو جائے گی. تو کرو نا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ چیز حرام ہے، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں حلال ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے ڈنڈا ہے نا. ان کی سمجھ میں ابھی وہ بیچارے مفلوج ہیں. میں یہ کہتا ہوں اگر ہاسٹرنگ کے ذریعے سے یہ آئینی ترمیم ہوتی ہے تو یہ ناجائز آئینی ترمیم ہوگی. اس بچے کو مالالی نہیں کہہ سکتے. ایسے لوگ تو کرتے رہتے ہیں، یہ بھی کریں. ڈنڈا ویسے سبھی کے اوپر ہے. سنا ہے کہ بڑی ہیوی ڈیمانڈز رکھی ہیں JUIF نے بھی، جو حکومت پریشان ہو گئی ہے. کیسے 8 سیٹوں پہ اتنی؟ انہوں نے آپ سے صدر مملکت بنانے کا تو وعدہ کیا تھا نا نون لیگ نے مولانا صاحب کو. میں سمجھتا ہوں مجھے حافظ عبداللہ صاحب نے میرے شو میں یہ بات کی ہوتا ہے، ایک مظاہرے ہوتا ہے، مظاہرے سے اب کیا بات کریں گے؟ اب مظاہرے ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ آپ کا وہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ مسودہ، وہ تیار آپ کر رہے ہیں تو تیار ہو چکا ہے؟ PTI سے تجاویز لے رہے ہیں اس میں مفتی صاحب؟ نہیں، ہم نے اپنا بنا لیا ہے، ہم PTI کو اس پہ راضی کریں گے. اور جب آپ نے مان لیا، دیکھو نا حکومت اب بیک فٹ پہ ہے نا. ہاں، اس لیے کہ جس طرح رات کو
355 घंटे लगे हैं 18वीं आईनी तरमीम पर, और ये रातों रात हमसे पास कर रहा हूँ। वो तो नहीं हुआ, मौलाना साहब को सलाम। लेकिन मैं आप भी जानते हैं हुकूमत का मसला नहीं है, जिन्होंने पास कराना है वो बैकफुट पे नहीं है। मैंने नाम हुकूमत का लेना। अच्छा ठीक है, मैं भी चाहती हूँ आप शो में आते रहे, इसलिए हुकूमत का ही नाम। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये वैसे तो नहीं हुआ। अब इन्होंने मान लिया कि चलो आपकी तरमीम मानेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान की शख्सियत ऐसी है कि वो पीटीआई को भी राजी कर लेंगे, पीपल्स पार्टी को, हुकूमत तो मुसव्वदा आप तैयार करके आप इन सबसे शेयर करेंगे, होगा शेयर भी करेंगे, छुपाएंगे तो नहीं? नहीं ना, हमारा तो आज आ गया है। मैंने अभी आपके प्रोड्यूसर से कह दिया, मुझे भाई मेरा दोस्त है, भाई है, नहीं व्हाट्सएप पे मुझे आया अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, जल्दी है इनको बहुत ज्यादा, आज 11 अक्टूबर है, 1.5 घंटे बाद 12 अक्टूबर है, और फिर 25 अक्टूबर। नहीं, थोड़ा फर्क है। वो जो पहले इनको डर था ना उससे, मंसूर अली शाह साहब से, वो हमने तावीज बनाकर वो डर निकाल दिया। अच्छा, ये तावीज का काम आपकी तरफ से भी जारी है? और क्या करेंगे। नाज़रीन, आपने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की जुबानी सुना कि जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की तरफ से जो जाली तरमीम करने की कोशिश की जा रही है उसकी मिसाल कैसी है, वो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने इस वीडियो में बता दी। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब रिटायर होने के करीब हैं, और आजकल ये खबरें भी आ रही हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा बहुत गुस्से में रहते हैं, क्योंकि नाज़रीन चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ख्वाहिश थी कि या तो उन्हें एक्सटेंशन दी जाए या फिर उन्हें आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बना दिया जाए, और वो पाकिस्तान की अदलिया को अभी ना छोड़े, और वो पाकिस्तान की अदलिया की कुर्सी पर अभी भी विराजमान ही रहे। लेकिन जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की तरफ से की जाने वाली इतनी ज्यादा काविशों पर इतने ज्यादा MNAs को गिरफ्तार करके भी जाली मैंडेट पर आई हुकूमत जाली तरमीम पास नहीं करवा सकी, क्योंकि इस पर मौलाना फजलुर रहमान भी डट गए हैं, और PTI के MNAs भी इस पर रूपोश हैं, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें डरा धमकाकर उनके साथ डील करने की कोशिश की जा रही है, और अगर किसी तरह से इनकी डील कामयाब नहीं हो पा रही तो उनके बीवी बच्चों को उठा लिया जाता है या उनके कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, ताकि किसी न किसी तरह से जाली मैंडेट पर आई हुकूमत और इनके सूरतकारों की ख्वाहिश पर ये जाली तरामीम पास हो सके। ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की तरफ से की जाने वाली जाली तरामीम इनके सूरतकारों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए और एलीट क्लास के लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी, जबकि अवाम के लिए ये जाली तरामीम जहर साबित होंगी। जिस तरह से कोई इंसान अगर जहर का प्याला पी ले, ये जाली तरामीम भी अवाम के लिए बिल्कुल ऐसी ही साबित हों, क्योंकि नाज़रीन अगर ये जाली तरामीम किसी न किसी तरह से ये पास करवा लेते हैं तो फिर ये पाकिस्तान तो पहले ही नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रह गया है, तो ये नाम कभी जमहूरी मुल्क नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी कोई इस मुल्क में आवाज उठाएगा उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा और उल्टा उसे गायब तक कर दिया जाएगा, लेकिन कोई भी अदालत इस पर सवाल नहीं उठा सकेगी कि उसे कहाँ गायब किया गया और कहाँ गया। और जिस तरह से नाज़रीन जस्टिस काजी फायज़ ईसा के जरिए PTI को नुक्कर में लगाने की कोशिश की गई, PTI को पूरा खत्म करने की कोशिश की गई, और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरफ से बल्ले का निशान छीनने के बाद जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से PTI को खत्म करने की कोशिश की गई, उसे बतौर पार्टी इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया। तमाम हरकतों के बावजूद भी जब अवाम ने PTI का साथ नहीं छोड़ा तो उसके बाद ये ओछे हथकंडों पर उतर आए और इन्होंने आइन को और अदलिया को भी तबाह करने की कोशिश की, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क में सिर्फ आइन ही ऐसा बचा था जिस पर अल्लाह के बाद अवाम को उम्मीद थी। अब ये उसको भी तबाह करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान में सिर्फ अदलिया ही ऐसा इदारा बचा है जिससे अवाम को आज भी उम्मीद है कि वो कानून और आइन के मुताबिक फैसले करेंगे, और वो भी बदकिस्मती से 1 से 1.5 साल में जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ऐसे फैसले भी नहीं होने दिए। अब जब जस्टिस मंसूर अली शाह इस मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो इस पर ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत को इस बात का खौफ है कि अगर वो कानून और आइन के मुताबिक फैसले करेंगे तो फिर ये हुकूमत किसी काम की नहीं रहेगी, तो इस हुकूमत को घर जाना पड़ सकता है। यही वजह है कि ये अब जाली तरीके से जाली तरामीम पास करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।